جسم میری مرضی، ایک انسان کے وجود پہ اس کا حق آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی ہے، دوسرے اصناف کے لوگوں کو بھی ہے. تو یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں. دیکھیں اسلام نے تو عورت کو حقوق دے دیے، ٹھیک ہے. اس پہ پوری سورہ نساء قرآن پاک میں جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، میرے خیال میں دنیا کے کسی مذہب میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل دیے ہیں. کہ اس دفعہ جو آپ کا سلوگن ہے وہ چینج ہے، میرا جسم میری مرضی سے ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر سال ہم الگ الگ مطالبات پہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پچھلے مطالبے ختم ہو گئے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 مارچ اور عورت مارچ آج جاری ہے. یہاں پہ میں اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت خواتین موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق مانگ رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ بھائی ہمارا مین نعرہ اس سال کا یہ ہے کہ ریاست جواب دو، بھوک کا حساب دو. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے حساب سے جو اکنامک کرائسس اس ملک میں آ رہا ہے اس کا عورتوں اور خواتین کے اوپر جو ہے وہ دوہرا اثر پڑتا ہے. تو ہمارے حکومت سے 7 مطالبات ہیں، جن میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ تمام ورکرز جس میں ڈومیسٹک، سینیٹیشن ورکر، فیکٹری ورکر بھی آتے ہیں، ان کو لیبر کا خطاب دیا جائے اور ان کے اوپر منیمم ویج اپلائی کی جائے اور آگے چل کے ان کو لیونگ ویج دی جائے. تمام عورتوں کو سوشل سیکورٹی دی جائے. فلڈ کے جو افیکٹیز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور اس کے جو پیسے ہیں وہ نان اسینشیل ایکسپینڈیچر سول نان سول گورنمنٹ کا جو ہے اس سے نکالا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ کے اندر جو بانڈ اینڈ لیبر رورل ایریاز کے اندر جو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر حکومت کام کرے اور ان لوگوں کے قرضے معاف کرے تاکہ وہ ان سائیکل سے نکل سکے. ہم ٹرانس بل پہ بات کر رہے ہیں اس سال. یہ بتائیں کہ اس دفعہ جو آپ کا سلوگن ہے وہ چینج ہے، میرا جسم میری مرضی سے ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر سال ہم الگ الگ مطالبات پہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پچھلے مطالبے ختم ہو گئے ہیں. اور جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پچھلے مطالبات ختم نہیں ہو گئے، ہم پچھلے سلوگن سے پیچھے نہیں ہٹ گئے. میرا جسم میری مرضی، ایک انسان کے وجود پہ اس کا حق آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی ہے، دوسرے اصناف کے لوگوں کو بھی ہے. تو یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں. دیکھیں اسلام نے تو عورت کو حقوق دے دیے، ٹھیک ہے. اس پہ پوری سورہ نساء قرآن پاک میں جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، میرے خیال میں دنیا کے کسی مذہب میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل دیے ہیں. آیا ہم لوگ مسلمان ہیں تو پھر ہمیں حقوق کے لیے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے تو حقوق دے دیے ہیں. یہ ریاست، یہاں کے مرد ہمیں وہ حقوق ایکسرسائز کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ہم سڑکوں پہ میرے خیال میں کوئی نہیں روک رہا. آپ مجھے بتائیں اس ملک کے اندر ڈومیسٹک وائلنس، اسٹریٹ وائلنس، ریپ، ہراسمنٹ کا جتنا انڈیکس اوپر ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت سڑک پر یہ جتنا یورپ میں، اگر یورپ سے آپ کمپیریزن کریں اپنے ملک کو تو میرے خیال میں یہاں پہ بہت کم ہے اس سے. تو یہاں پہ آپ کو اور بھی اتنے زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کو ایک عزت کا معاملہ بنا دیا ہے. ہم کہتے ہیں خاموش رہو، میاں مار رہے چپ کر کے بیٹھی رہو. یہ کورٹوں میں لے جانے والی باتیں نہیں ہیں. آپ اس معاشرے کا حصہ. میاں اگر مارتا ہے تو وہ تو اسلام نے بھی منع کیا ہے. اسلام تو میاں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں، اسلام نے حقوق دیے ہیں، یہ معاشرہ وہ حقوق دے رہا ہے. ہم تو وہی باتیں، وہی حقوق ہم جا کر بول رہے ہیں کہ چلو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہم کیوں مانگ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف، یہ تو اسلام بھی کہتا ہے. تو آپ امپلیمنٹ کریں بھائی اس کو. اسلام بھی نہیں کہتا نا، ریپ کے اگینسٹ اسلام بھی بات کرتا ہے، تو آپ بات کریں اس کے اوپر.